میاں بیوی کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا جاننا ضروری ہے، لیکن یہاں شادی شدہ افراد کو بھی اپنے مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اور شرم کی وجہ سے وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دین اسلام میاں بیوی کو ساتھ نہانے کی اجازت دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بری بات ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں ایک ساتھ نہا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے نہا لیا کرتے اور میں ان سے کہتی کہ مجھے بھی پان دے۔ اس طرح ہم دونوں ایک ساتھ نہا لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہاتی تھی تو ہم باری باری پانی لیا کرتے تھے، مگر نہ کبھی میں نے آپ کی شرمگاہ دیکھی اور نہ کبھی آپ نے میری شرمگاہ کی طرف نظر کی۔ ہم بستری کرتے وقت باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حالت میں باتیں کرنے سے بچہ توتلا پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ اسی طرح اگر ہم بستری کے دوران میاں اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے تو بچہ اندھا پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ میاں بیوی کو بالکل ننگے ہو کر بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ بے حیا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شوہر کا اپنی بیوی کے ہاتھ چومنا بھی ثواب ہے، اور جب شوہر اپنی بیوی کے گلے میں محبت سے ہاتھ ڈالتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں اللہ کے حکم سے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اسے دنیا و مافیہ سے افضل بنا دیتا ہے، اور جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے درجات اللہ کے دربار میں بلند ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں سے غسل کیا جاتا ہے وہ چیزیں دنیا و مافیہ سے افضل تصور کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فخر سے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ میری محبت میں اتنی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر غسل جنابت کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو خاوند کو اپنی محبت کے حصار میں لے لے۔ اچھی بیوی اپنے آپ کو محبت میں شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، وہ چاہے جس طرح اس کے ساتھ صحبت کرے۔ بیوی کا نخرے کرنا اور لعنت ملامت کرنا جائز نہیں۔ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ جب خاوند اسے اپنے پاس ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ خاوند کو منع کر دے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شوہر جس وقت بھی بیوی کو اپنے پاس بلائے بیوی کو منع کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر رات کے وقت بیوی کو اپنے پاس ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ منع کر دے اور شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو فرشتے پوری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت طلق سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی نے چولہے پر روٹی ڈالی ہو اور شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ چولہا چھوڑ کر فوراً شوہر کے پاس جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، جناب مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور آپ نے فرمایا کہ دلوں میں محبت اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ تم اپنی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے دونوں میاں بیوی پہلے وضو کرو، پھر 2 رکعت شکرانے کے نفل اس طرح ادا کرو کہ تم امام ہو اور تمہاری بیوی تمہاری اقتداء کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔